السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ معزز سامعین و حضرات، جس طریقے کے ساتھ ہم اس ماڈرن دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک نہایت ہی نقصان کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ شیطان ہم کو ننگا کرتے جا رہا ہے، کبھی جسمانی طور پر، کبھی ذہنی طور پر، اور کبھی ٹوٹلی طور پر۔ اور ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو انہی چیزوں کا جب حساب دینا پڑے گا۔ ایک محدث کی بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا، کہ مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور کتنا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتی ہے نا، اتنا جسم ننگا کر لے، باقی کو ڈھانپ لے۔ بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہنوں کا پردہ، بیوی کا پردہ، ماں کا پردہ یا بیٹی کا پردہ، جو بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے، جس مکاتب فکر سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم جتنا ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی پردے کی صورت میں بھی ہم ننگے ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اتنا جسم کو فٹ کرنے والا پردہ۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے، اب اس ماڈرن دور کے اندر، پڑھے لکھے دور کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ میں جس محفل میں بات کر رہا ہوں، جہاں بھی بات کروں، مطلب میرے سامنے بیٹھے ہیں 8-10 بندے بیٹھے ہیں، میں نے لفظ بولنا ہے آئی کین ناٹ بلیو اٹ، لفظ آیا بلیو اٹ کی جگہ میں رک گیا ہوں، یعنی کہ آئی کین ناٹ، یوں رکا ہوں۔ آگے سے جتنے بندے بیٹھے، 8 بیٹھے، 10 بیٹھے، 12 بیٹھے، 6 بیٹھے، 5 بیٹھے، 4 بیٹھے، کہنے کا مقصد جتنے بیٹھے ہیں ان کا آگے سے ریاکشن آ جاتا ہے، فوراً ہی جواب آ جاتا ہے، اور آنٹوں کے آنٹوں تقریباً بول پڑتے ہیں بلیو اٹ۔ مطلب ہر کوئی اتنا پڑھا لکھا ہے کہ اگر ایک بھولا ہے تو باقی بتانے والے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، امام بھول گیا ہے تو ہمیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ رکعت بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلانے والا لفظ کون سا ہے۔ سبحان اللہ ہوتا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہیں سے بات مجھے یاد آئی کہ تراویحاں تھیں، تو 2 تراویح پڑھا کے امام صاحب کھڑے ہونے لگے تو میرے ساتھ کھڑے ایک انسان نے نا، مطلب مقتدی کھڑا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ سبحان اللہ کہنا ہے، کہ تیسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو وہ کہنے لگا سر جی بیٹھنا ہے، اونچا سا بول پڑا سر جی بیٹھنا ہے، حالانکہ اسے کہنا تھا کہ سبحان اللہ کہنا ہے نا، تو وہ کہنے لگا کہ سر جی بیٹھنا ہے۔ بعد میں کافی ہم ہنسے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں تو پہلی بات ہے یہ نہیں پتہ ہوتا، پھر اگر کوئی صورت بھول گیا تو پیچھے اگر 28 صفحے بھی ہیں نا، تو حافظ قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں کہ لقمہ دے سکے، کہ ہم پڑھ لکھ کر یہاں تک پہنچ گئے کہ ڈگریاں حاصل کر لی، سندیں حاصل کر لی، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے سندیں صرف دنیا کے لیے حاصل کی ہیں، آگے کا بھی سامان کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنی میڈیکل میں بیٹھا تھا تو ایک مریض آیا، تو مریض جو تھا وہ کافی جیسے وہ کہہ سکتے ہیں ہم ایمرجنسی والا تھا، وہ اس قابل نہیں تھا، اس کے قابل نہیں تھا، یعنی کہ جس کے پاس آیا نا، تو اس نے اس کے باپ کو، یعنی کہ اس کے باپ بھی ساتھ تھا، 20 سال کا وہ لڑکا تھا یا 15 سال کے جیسے بھی نا، اس کے والد صاحب اس کے ساتھ تھے، تو اس نے، ڈاکٹر نے نا اس مریض کے باپ کو کہا کہ جب یہ میرے دیکھنے کے قابل نہ تھا تو لے کر آ گیا، اس کو لے جا کسی اور ہسپتال، کسی اور ڈاکٹر کے پاس، اب میرے حساب کا نہیں ہے، میں نے اسے دیکھ لیا، دور سے ہی دیکھ لیا۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ 10 منٹ 15 منٹ دیتے ہیں ہر مریض کو، تو مجھے نا 10-15 منٹ دے لیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو بے شک نہ دیکھیں، کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کہا جی بیٹھیں۔ جب وہ بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگا
تو بھیا مجھے یہ بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، میرے لیے اور کیا فخر ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، میں اتنا پڑھ لکھ گیا ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں، میں اتنے مریضوں کا علاج کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ جو اس نے بتایا۔ اس نے کہا کہ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسے کہہ دیا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مر گیا، اور میرے لیے یہ بہت بڑا ایک سامان ہے۔ اگر یہ مر جاتا ہے، بعد میں مر جاؤں گا، یہ آگے ٹکٹ لے کر کھڑا ہوگا جنت کی۔ تیری اولاد نے تیرے لیے کیا کیا، تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا، تو نے اپنے لیے کیا کیا ہے، ہمیں تو چھوڑ، اپنی اولاد کو چھوڑ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ، تو نے اپنے لیے کیا کیا ہے۔ تو تھوڑا سا وہ ڈاکٹر رکا، تو اس نے کہا کہ اگر میں پہلے مر جاتا ہوں، یہ بچ جاتا ہے، بعد میں یہ تراویح پڑھائے گا، کوئی حفظ سنائے گا، کسی کو حفظ کرائے گا، کسی کو پڑھائے گا، کسی کو ایک لفظ یاد کرائے گا، یا کہیں مجھے دعا میں یاد کرے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا، میرے لیے اتنا سامان ہے، تو یہ بتا کہ تو نے اپنے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے کیا کیا ہے۔ تو تھوڑا سا جب وہ اور حیران ہوا نا ڈاکٹر، وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، اس کی باتوں سے متاثر بھی ہوا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، ایک اس سے غصہ بھی آیا، لیکن وہ تھوڑا سا متاثر ہوتا گیا۔ وقت قریب آ پہنچا، وہ 15 منٹ مکمل ہونے لگے، تو مریض اٹھا اور ساتھ بابا کو لیا اور دروازے سے جانے لگے۔ تو بابا نے آخر میں کہا کہ تو سوچ کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، مر جاتا ہے تب بھی سامان ہے، بچ جاتا ہے تب بھی سامان ہے، تو بتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کرتا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو کافی چوٹ لگی ایسی کہ اس نے پھر ہارن پہ ہاتھ رکھا، اسسٹنٹ اندر آیا، اس نے کہا کہ اب 15 منٹ کوئی مریض اندر نہیں بھیجنا۔ یہ جو واقعہ سناتے ہیں، اس کے استاد کو اس نے کال کی ڈاکٹر نے کہ مجھے کوئی عربی ٹیچر دیجئے کہ میں نے عربی پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کیا خیر ہے، ساری زندگی تو انگلش پڑھتا رہا، ہمیں تو عربی بولنے کی اجازت تو کیا، تو سننا بھی نہیں چاہتا تھا، تو آج خیر تو ہے۔ اس نے کہا بس چھوڑیں اس بات کو، ایک مریض آیا، اس میں چوٹ لگا دی ہے، تو میں اب پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جائیں جی اس کی کلاس لیا کریں، اس کو نا جو پڑھایا کریں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرے۔ جب وہ دین کی سمجھ عطا کر کے اس وقت موجودہ وقت میں وہ ڈاکٹر کسی امامت یا کہیں کسی خطیب کی جگہ جمعہ پڑھانا پڑ جائے تو وہ پڑھاتے ہیں۔ جب چوٹ لگتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پہاڑوں سے بھی گر کر کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اسی طرح ہوتا ہے اللہ جس کو دین کی سمجھ جب عطا کر دے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اس کو دین کا رستہ دکھا دیتے ہیں، اس کو فلاح کا رستہ دکھا دیتے ہیں، اس کو کامیابی کا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ میں بذات خود ایک جگہ نعت پڑھ رہا تھا۔ نعت پڑھتے ہوئے میں آپ کو بھی وہ شعر سنا دوں کہ وہ تھا کہ ایسی ہی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی ہی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی ہی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ جب میں ان فکروں پہ پہنچا ہوں نا کہ ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں، جب پسینے کا لفظ آیا نا تو میں وہاں سن رہا تھا کہ ایک بچہ بولا اپنے بابا کو کہ بابا یہ پسینے کی خوشبو کیسی ہوتی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھائیو ہم نے یہ سکھا دیا کہ انگلش کے کون سے لفظ کو کہاں ادا کرنا ہے اور کس جگہ اس کا مطلب لیول ہے اور اس کی کیا تعریف ہے، اور جیسے ہسٹریاں گزری ہیں، مطلب انگلش کے حوالے سے ہمارا یہ ماڈرن دور انگلش کی طرف ہے نا، تو جس طریقے کے ساتھ آج اس نئے دور کے اندر، نیا دور، نئی ماڈرن نسل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات سے اتنا غافل ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا
کہ پسینہ کہتے کسی، یہ بات بھی نہیں کہ وہ بچہ بالکل چھوٹا تھا، اتنا بات پوچھنے کے قابل تھا کہ اس کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک مجھے دوست بتا رہے تھے کہ سعد بھائی کہ ایک میری بھتیجی ہے یا بھانجی جو بھی نا، اس کے والد اور والدہ نے اس کے اندر اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھرا ہے، اتنا اس کو بتایا سکھایا ہے نا، کہ وہ اکثر اب کہتی ہوئی ہم نے سنا ہے کہ بابا میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ اس سے پوچھا کیوں مرنا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، وہ اتنے خوبصورت تھے، ان کی اتنی خوشبو تھی، خوشبو بھی ہم حاصل کریں، ہم جلد سے جلد ان تک پہنچیں۔ مطلب جس سائڈ پہ آپ لگائیں گے بچہ ویسے ہی بنے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جو بھی بچہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو وہ تو پاک ہی ہوتا ہے، بعد میں جو سکھایا جائے وہ سیکھ جاتا ہے۔ علامہ احسان رحمہ اللہ تعالی علیہ، مفکر اسلام، شیر اسلام، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی والدہ محترمہ نور فاطمہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب تک میں وضو نہ کر لیتی اس وقت تک وہ دودھ نہیں پیتا تھا، یعنی کہ میں نے اس کی عادت ہی ایسی بنا لی تھی کہ وضو کی مٹھاس اس دودھ کے اندر اس کو لگتی تو وہ دودھ پیتا تھا، ورنہ منہ پیچھے ہٹا لیتا تھا، وہ پیتا ہی نہیں تھا۔ اور جب اس کو سلایا کرتی تو قرآن مجید کی تلاوت کرتی، اور جس ٹائم میں اس پر تلاوت نہ کرتے ہوئے سلانے کی کوشش کرتی وہ روتا رہتا، سوتا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جرنیل اسلام بنایا تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، شہید ہو گئے، کہ جس جگہ بھی جاتے ایک دبدبہ ہوتا، ایک ولولہ انگیز ان کی خطابت ہوتی، ایک نسل کو وہ بیداری دے کر گئے کہ اسلام کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے اور کیسے یہ قافلے بنتے ہیں۔ جس طرح اللہ رحمت فرمائے قائد تحریک لبیک کے وفات پا گئے، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک جذبہ دے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن انسان خود کو زندہ یوں کر کے جاتا ہے کہ نسلیں اس کے لیے زندہ ہوں۔ جس طریقے کے ساتھ پچھلے دنوں سنگر فوت ہوا شفاء اللہ روکھڑی، میرے خیال میں شفاء اللہ روکھڑی، اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا کی ایک نعت کہیں انہوں نے پڑھی تھی کہ وہ ہر جگہ لگائی جائے، اس کے گانے نہ چلائے جائیں۔ کیا مطلب؟ دنیا ہے، آخرت کے لیے جانا ہے تو اچھی چیزیں چلائیں، گندی نہ چلائیں۔ اس کو پتہ بھی ہے گندی ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے، نہ دے، جس کو دے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی دے دے، جیسے وہ ڈاکٹر کی میں نے بات آپ کو سنائی۔ دیکھیں اللہ ہدایت دینے والا ہے، لیکن کوشش ہی بھی تو بندہ کرے کہ ہم کہاں ہیں اور کس جانب جا رہے ہیں۔ دیکھیں لاکھوں لگا دیتے ہیں، وراثت کا حصہ بیٹی کے نام ہے، جتنا ہے اس کے نام جتنی یعنی کہ وراثت ہے اس کو بیچ کر اس پر لگا دیا کہ ڈاکٹر بن جا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئی۔ اللہ زندگی دینے والا اور لینے والا، جب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئی ہے، کلینک کے اندر بھی نہیں گئی، اللہ نے روح قبض کروا لی، ختم ہو گیا کام، زندگی ختم ہو گئی۔ جب زندگی ختم ہو گئی تو اس کی ڈگری کا کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں۔ بابا نے اگر بیٹے کو قرآن سکھایا، حفظ کرایا، تفسیر پڑھائی، قرآن کی تعلیم دی، فوت ہو گیا تو جنازہ بیٹے نے پڑھایا، پہلا ثواب۔ جس کو لفظ پڑھایا بابا کو ثواب، صدقہ جاریہ۔ یہ جو فوت ہوگی، ڈاکٹر فوت ہوا یا کوئی انجینئر فوت ہوا، اگر اس نے تعلیم نہیں دی دین اسلام کی جس کے لیے ہم بن کر آئے ہیں، جس کی ذمہ داری ہم پر آئی تھی، جس کو ہم نے یہ جو ہے اس دور کے اندر ہم نے سیکھنا تھا، جس زندگی کو گزارنے آئے تھے، اگر ہم نے کچھ بھی نہ کیا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جس طریقے کے ساتھ نسلوں کی نسلیں لگ گئیں، صحابہ اکرام نے جانیں قربان کر دیں، مال قربان کر دیا، زندگیاں وقف کر دیں، اولادیں قربان کر دیں۔ وہ یوں ہی نہیں ہے کہ جب جتنا کچھ کر کے گئے اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، لیکن آخر میں ان کے یہ الفاظ ہوا کرتے تھے کہ اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ویصلح اعمالکم
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔